اسمبلی فلور جو ہے وہ ہر پارلیمنٹیرین کی منزل ہے، اور اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ آج تک میں نے ان کی فیملی میں کوئی طبعی موت مرتے نہیں دیکھا۔ آصف علی زرداری انہوں نے کمال اپنا دور گزارا، چیئرمین نے آ کے ثابت کیا کہ میں بی بی شہید کا بیٹا ہوں اور میں بھٹو شہید کا وارث ہوں۔ عمران ہمارا وزیر اعظم تھا، اس کے فیصلے قوم کے فیصلے تھے، اس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ بلاول کو آپ کتنا دیکھتے ہیں کہ وہ بی بی سے اگر آپ انہیں کمپیئر کریں تو آپ کو کیا ان کے اندر صلاحیتیں نظر آتی ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی چیز ماورائے آئین نہیں ہونی چاہیے، ماورائے قانون نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو اپنی جو صفائی ہے، بریت ہے، وہ دینے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ پھر ان کا بھانجا جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر میں پینٹ لہرا لہرا کے کہہ رہا ہے کہ F-50 سائز دیے۔ کرنل شیر خان کی مجسمہ اٹھا کے پھینکا، اس کی پہلے گردن توڑی، پھر اس کو اٹھا کے پھینکا گیا، جس کو انڈین آرمی نے اس کی بہادری پہ سلوٹ کیا تھا۔ وہاں کتنی چیزیں ایسی تھی جو تاریخی حیثیت رکھتی تھی، تصاویر تھیں، پاسپورٹ تھا قائد اعظم کا، آپ نے وہ جلا دیا۔ یار، پیپلز پارٹی ایک بھرپور قوت کے ساتھ آئے گی، پیپلز پارٹی ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو لوگوں کو شعور دیا تھا۔ اتنے ویسے فٹ میری وہی آندی ہے کہ جیڑی ہے چوڑ لگ جانے جے پھر مینوں نہ کہنا، اور وہ پرنا رکھ کے چلا گیا۔ قوم ساری ہن عدالتاں تاریخاں بھگت رہی ہے۔ تانوں کوئی جگہ ایسی ملے گی جتھے بلڈنگ نہ ہو، ریئل اسٹیٹ سانو کھا جائے گا۔ ساڈے کول آن والا جڑا وقت ہے، ساڈے کول گندم لی زمین نہیں بچنی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ دے اتے یونٹ بنان دے خلاف نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل پولیٹیکل ہیپننگ کافی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ کوئی اس پہ بھی پوڈ کاسٹ کر لینی چاہیے۔ میرے ساتھ بڑی اہم شخصیت موجود ہیں۔ آپ انہیں اسمبلی کے فلور پہ جب دیکھتے تھے، انتہائی خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں، بالکل سادہ الفاظ میں بات کرتے ہیں، اور عام آدمی کی آواز ہے۔ ان کو دیکھ کے یا ان کو سن کے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ کسی ایلیٹ کی بات کریں، یہ بالکل عام آدمی کی بات کرتے ہیں۔ اور جب عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر پسند کیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جب سے یہ لڑ رہے ہیں صرف ایک دفعہ ہوا، ادروائز یہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکشن ماشاءاللہ جیتتے آ رہے ہیں۔ مختلف اسٹینڈنگ کمیٹی اور اسپیشل کمیٹیز کے ممبر بھی رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید حسن مرتضیٰ۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے؟ اسمبلی تو ٹوٹ گئی ہے، تو آپ کتنا مس کر رہے ہیں فلور کو؟ آپ کی ماشاءاللہ فلور پہ جو باتیں ہوتی تھی بڑی شاندار، بزدار صاحب کو بھی آپ کوئی نہ کوئی جگت کے انداز میں یا کوئی نہ کوئی کرتے رہتے تھے، تو کتنا مس کر رہے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میرے لوگوں سے ملنے کا موقع دیا آپ کی وساطت سے۔ اسمبلی فلور جو ہے وہ ہر پارلیمنٹیرین کی منزل ہے۔ جی جی، اسی کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، اس پہ جا کے وہ عوامی ایشوز ڈسکس کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی جو مسائل ہیں ان پہ بات کرتا ہے، جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں اس پہ بات کرتا ہے، آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جن حالات میں گزر رہا ہوتا ہے وہ سارا اس پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اپنا ماضی بھی اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، ایک چیز آپ جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ ہر چیز ایکسپلور کرتے تھے، آپ باتیں کرتے تھے، آپ وہ آج کل نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی جو ہماری سیاسی حالات ہیں وہ بھی آج کل انتشار کا شکار ہیں۔ قوم جو ہے وہ تفریق اور تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری ایشوز ہیں، آنے والے الیکشنز ہیں، ان کی تیاری ہے، اور میں تو ویسے بھی ایک عوامی آدمی ہوں اور عوام میں سے ہوں اور عوام میں ہی رہتا ہوں، تو میرے لیے کوئی اتنا وہ کمی نہیں ہے خاص، لیکن چونکہ وہی ایک جگہ ہے جہاں پر عوامی مسائل کی بات ہو سکتی ہے، ان میں آج کل تعطل ہے، باقی تو عوامی ایشوز اور وہ ساری چیزیں ڈسکس کام چل رہے ہیں۔ اچھا، آپ پیپلز پارٹی کے الیکشن پہ جیتتے آ رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر یہ بہت ایک بڑی بات ہے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی وابستگی کب سے ہے اور کیا سلسلہ ہے؟ اور آپ کو بھی کبھی کوئی آفر ہوئی کہ جی اتنے پیسے لے لیں، ذرا پارٹی چینج کر لیں، ہمارے پاس آ جائیں؟ کچھ ایسی آفریں آتی رہتی ہیں؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 84 سے ہوں جی، اور میں اس ٹائم کالج میں تھا، ضیاء ریفرینڈم ہوا تھا 84 میں، اور اس میں پیپلز پارٹی نہیں تھا، لیکن میں لیفٹسٹ تھا۔ ٹھیک ہے۔ میں اس ٹائم کالج میں جماعت اسلامی کے خلاف الیکشن
ہم نے لڑا. میں خود تو نہیں تھا کینڈیڈیٹ, لیکن ہم نے اپنے گروپ کو لڑایا. ٹھیک ہے. اور چونکہ وہ اور مولوی اور جنرل ضیاء الحق قریب تھے تو اس وجہ سے وہ پھر جنرل ضیاء الحق کے خلاف بھی. اور پھر جب بی بی شہید آئیں تو اس وقت وہی ایک پلیٹ فارم تھا پروگریسو بھی اور لیفٹ کا بھی, اور میں نے سمجھا کہ یہیں سے سیاست کرنی چاہیے. اور الحمدللہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس حوالے سے, بلکہ مطلب یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ نظریاتی آدمی ہیں. آپ یعنی جس پارٹی کے ساتھ لگے ہیں اس کے ساتھ. تو بی بی شہید سے آپ کی کوئی ملاقاتیں ہیں یا ان کے ساتھ کوئی آپ کی کوئی یادیں وابستہ ہوں؟ بالکل جی, بی بی شہید میری لیڈر تھیں, میری قائد تھیں. اور جب وہ 86 میں تشریف لائیں تو اس وقت ایک اگست کے مہینے میں کچھ لوگ شہید ہوئے جن کا پارٹی کال تھی مینار پاکستان پہ. جی جی. پارٹی کال تھی اور اس کال پہ میں نے بھی اپنے علاقے میں, حالانکہ میں اس وقت کوئی عہدیدار نہیں تھا, ایک عام کارکن تھا, اور میں نے بھرپور اس تحریک میں حصہ لیا. اپنی جو سیاسی صلاحیتیں تھیں اور جو وہ سارا کچھ بروئے کار لایا. اور اس کے ریوارڈ میں مجھے بیوی نے پہلی دفعہ سب سے میں کم عمر ترین ممبر پنجاب کونسل بنا, اور وہ مجھے بیوی نے نومینیٹ کیا. ذاتی طور پہ وہ مہربانی کرتی تھیں, ان کو ویسے بھی بڑی پہچان تھی. پھر ہم دبئی میں بھی ملتے رہے. جب وہ میں پھر ایم پی اے بن گیا اور دبئی میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی. پھر لنڈن میں بھی بی بی سے ملاقاتیں رہیں. پھر جب وہ یہاں تشریف لائیں, میں ایم پی اے تھا, اور یہاں بھی کھوسا صاحب کے گھر, یہ میرے گھر کے ساتھ ہی بالکل تھا. تو بی بی میں بہت قائدانہ صلاحیتیں تھیں اور وہ اپنے کارکن کو یاد رکھتی تھی. اور بلاول کو آپ کتنا دیکھتے ہیں کہ وہ بی بی سے اگر آپ انہیں کمپیئر کریں تو آپ کو کیا ان کے اندر صلاحیتیں نظر آتی ہیں؟ دیکھیں, بھٹوز کے لیے یہ کہنا کہ کون سا بڑا لیڈر تھا اور کون سا چھوٹا لیڈر تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی. جو چیلنجز بھٹو صاحب کو درپیش تھے جب بی بی آئیں, تو جو چیلنجز بی بی کو درپیش آئے وہ بھٹو صاحب کو بھی نہیں تھے. جو چیلنجز زرداری صاحب کو آئے وہ بی بی کو بھی نہیں تھے. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا وہ زرداری صاحب کو بھی نہیں تھے. حالات مشکل ہر ہوتے دور گئے میں مختلف چیزیں ہوتی رہی اور چیزیں مختلف ہوتی رہیں, لیکن ہر بھٹو نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو دیں گے. اور اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ آج تک میں نے ان کی فیملی میں کوئی طبعی موت مرتے نہیں دیکھا, چاہے میل ہوں چاہے فیمیل ہوں, شہید ہوئے ہیں. اور ڈرائنگ روم میں شہید نہیں ہوئے, چھپ کے شہید نہیں ہوئے, یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ موت ہمارا تعاقب کر رہی ہے, تھریٹس ہیں, اور وہ پھر باہر نکلے اور سڑک پہ ہی مارے گئے. بھٹو صاحب کو بڑے چانس ملے باہر جانے کے, معذرت کرنے کے, معافی مانگنے کے, نہیں مانگی. انہوں نے کہا میں اسی مٹی کا بیٹا ہوں, اسی مٹی میں جاؤں. اور بی بی نے بھی وہی کر دکھایا. آصف علی زرداری, انہوں نے کمال اپنا دور گزارا 125 ممبران کے ساتھ. وہ آئین جس کو آج بھی سارے متفقہ مانتے ہیں اس کو ریسٹور کیا 18th امینڈمنٹ کے ذریعے, این ایف سی ایوارڈ کیا. آج جو صوبے یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا کچھ نہیں ہے, آج ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولیوشن آف پاور ہے یہ آصف علی زرداری صاحب نے کی. اپنی جو 8th امینڈمنٹ ختم کی, اپنے اختیارات ختم کر کے, 58(2) بھی, بالکل. اور انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا. انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کیا. انہوں نے مالاکنڈ کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرایا. کئی ایسے کام, بسپ جیسے کام, ویمن امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. اور یہ جب بلاول بھٹو آئے تو ملک آئسولیشن میں تھا. ملک کی خارجہ پالیسی اگر آپ دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر تھی. نہ چائنا ہمارا دوست تھا, وہ ہم سے دور ہو گیا. ایران کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے, سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے, یو اے ای ہمیں چھوڑ کے چلا گیا.
تو اس قسم کے ہمارے حالات تھے. چیئرمین نے آ کے ثابت کیا کہ میں بی بی شہید کا بیٹا ہوں اور میں بھٹو شہید کا وارث ہوں. انہوں نے ایسی اپنے طوفانی دوروں سے، اور وہ دورے جو انہوں نے حکومت پہ بھی بوجھ نہیں بنے، اپنی جیب سے کیے. اور ابھی ریسنٹلی انڈیا میں بہت اچھا وہ پاکستان کا کیس ریپرزینٹ کر کے آئے دیکھ لیں، ہیں. امریکہ میں انہوں نے اس چیز کو مانا کہ عمران ہمارا وزیر اعظم تھا، اس کے فیصلے قوم کے فیصلے تھے، اس نے جو کیا ٹھیک کیا. ان میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے. یہ تو امریکہ میں بھی جا کے کہتے ہیں کہ اے سی بند کر دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، الٹا لٹکا دوں گا. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ مزاج نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک اور چیز اپریشیٹ کر دوں گا. میرا بیسیکلی تعلق آئی ٹی اور ای کامرس کی فیلڈ سے ہے. تو یہ ہمارے پہلے وزیر خارجہ تھے جنہوں نے سنگاپور میں میٹا کا دفتر وزٹ کیا، وہاں پہ ویڈیو بنائی، پبلک کو بتایا. تو نوجوان نسل کے لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ دیکھتے ہیں یار یہ نا مطلب آئی ٹی اور ای کامرس اس چیز کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. وہ جو ایک روایتی سیاست ہوتی ہے اس سے آگے، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اچھا، موجودہ صورتحال پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ موجودہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس میں آپ لوگوں کی حکومت ہے وفاق میں، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے تھا، یا سولوشن کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں، جو ہو رہا ہے وہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا جی. میں اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی چیز ماورائے آئین نہیں ہونی چاہیے، ماورائے قانون نہیں ہونی چاہیے. انہیں آئین کے اور ان کو اپنی جو صفائی ہے، بریت ہے، وہ دینے کا پورا موقع ملنا چاہیے. خان صاحب سے بھی یہ توقع کرتا ہوں، اور توقع تو نہیں، ان کو گزارش کر سکتا ہوں کہ خان صاحب آپ کو بھی سرنڈر کرنا چاہیے. حکومتیں اور ریاستیں جو ہیں یہ ان سے ٹکراؤ نہیں. مطلب اگر ہم اپنی فیڈریشن کو چیلنج کریں گے تو یہ کوئی حب الوطنی نہیں ہے. آپ اس پہ سرنڈر کریں، آپ اپنے اداروں پہ اعتماد کریں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے لوگوں کی گرومنگ کرنی ہے. ہماری جو گرومنگ ہوگی اس سے ہمارے کارکن کی جیسی گرومنگ ہوگی ویسے لیڈر کی بھی وہ اصلیت سامنے آئے گی. یہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو واقعات ہوئے یہ قطعاً نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ تو اگر آپ انڈین ٹاک شوز دیکھیں تو شاید وہ خوشی سے بھنگڑے ڈال رہے ہیں. بالکل، ان کو تو یہی کہ چاہیے. جو ہم 75 سال میں نہیں کر سکے وہ خان صاحب نے 4 سال میں کر دیا. ہم نے اپنی آرمی کو تقسیم کر دیا، ہم نے میڈیا ہاؤسز کو تقسیم کر دیا، ہم نے جرنلسٹ کو تقسیم کر دیا، ہم نے سوسائٹی کو تقسیم کر دیا. ہم نے اتنی تقسیم در تقسیم اور اتنی نچلی سطح تک تقسیم آ گئی کہ آج ہم ایک دوسرے کی فاتحہ خوانی پہ نہیں جاتے، آج ہم دکھ سکھ میں نہیں جاتے. یہی آپ سارے اس چیز کے گواہ ہیں. کسی بھی جماعت کی کوئی شادی ہوتی تھی تو سارے لوگ پہنچے ہوتے تھے، گپ شپ ہو رہی ہوتی تھی، آپ کے ویوز شیئر ہو رہے ہوتے تھے، آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ ساری ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، اور یہ ہیلدی ایکٹیویٹی تھی، فوتیدگی ہوتی تھی، سارے افسوس کے لیے پہنچے ہوتے تھے. بالکل. آج یہ دیکھنے میں نہیں آ رہا. یہ تقسیم تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اب اگر خان صاحب اس سے ڈسٹنس کرتے بھی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کر پائیں گے، کیونکہ خان صاحب تو خود جب کورٹ میں پیش ہونے جا رہے ہیں، جب ان کا اریسٹ ہوا اس سے پہلے انہوں نے اپنی ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے ساری ان چیزوں کو بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے، مجھے گرفتار کریں گے، ری ایکشن آئے گا. پھر کورٹ کے اندر جس دن انہیں رہا کیا گیا اس دن انہوں نے کہا اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر ایسا ہی ری ایکشن آئے گا. پھر ان کا بھانجا جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر میں پینٹ لہرا لہرا کے کہہ رہا ہے کہ 50 سائز دیے، 50 سائز دیے. پھر ان کے جو قائدین تھے، شہریار افریدی کو آپ دیکھ لیں، ان کا بیان سن لیں، مراد سعید کا سن لیں، یاسمین راشد صاحبہ کا سن لیں، اور دیگر اور لوگوں کے بھی. یہ چیزیں اگر ہم کس کے ایجنڈے پہ ہیں؟ اگر ہم اپنے شہداء کو جو ہمارے آج پہ ہمارے کل پہ اپنا آج قربان کر رہے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے ان کے بچوں کو، ان کی بیواؤں کو، ان کے والدین کو، ان کے بہن بھائیوں کو کہ آپ نے اس لیے قربانیاں دی تھی؟ اس کرنل شیر خان کی مجسمہ اٹھا کے پھینکا، اس کی پہلے گردن توڑی، پھر اس کو اٹھا کے پھینکا گیا،
جس کو انڈین آرمی نے اس کی بہادری پہ سلوٹ کیا تھا. آپ نے اس طیارے کو جلا دیا جس نے 1 منٹ میں 6 ان کے جہاز گرائے. بالکل. اور انڈینز تڑپتے تھے اس طیارے کو جب دیکھتے تھے نا کہ وہ ایک ماڈل انہوں نے لگایا ہوا ہے جی. اور جب ایم عالم کا نام آتا تھا تو وہ لرز جاتے تھے, وہ اپنے بچوں کو ڈراتے تھے. آج ہم نے اس طیارے کو جلا دیا. جو ہم کر رہے ہیں نا یہ الیکشن کوئی ایشو نہیں ہے. میں ایم پی اے ہوں, میں ایم پی اے نہ ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری جو اساس ہے, ہماری جو چیزیں ہیں, جو ہماری قائد اعظم صاحب آپ جناح ہاؤس جلاتے ہیں, وہاں کتنی چیزیں ایسی تھی جو تاریخی حیثیت رکھتی تھی, تصاویر تھیں, پاسپورٹ تھا قائد اعظم کا, آپ نے وہ جلا دیا یار. آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے ایک باہ بھی بند کر دیا. یہ تو بالکل, اس سے تو کوئی بھی ایگری نہیں کرتا, یہ بڑی زیادتی ہے. کسی بھی ہماری اپنے ملک کی املاک ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں, نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا. اچھا آگے آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ کے الیکشن میں؟ پیپلز پارٹی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پنجاب میں اور وفاق میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کی حیثیت اور مقام کبھی بھی وہ نہیں ختم کر سکتے. اسے جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا نہیں کر سکا, اس کو مشرف نہیں ختم کر سکا. یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی ایک بھرپور قوت کے ساتھ آئے گی. پیپلز پارٹی ہی مسائل کا واحد حل ہے. آپ پیپلز پارٹی کو جتنا کارنر کریں گے کمزور ہو سکتی ہے, نظریات کمزور پڑ سکتے ہیں, نظریات وقتی طور پر غیر ضروری ہو سکتے ہیں, نظریات ختم نہیں ہو سکتے. اور پھر پیپلز پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ کشمیر ایشو تھا, یہ کیسے مر سکتی ہے؟ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بنا پیپلز پارٹی نہیں ختم ہو سکتی. پیپلز پارٹی تو لوگوں کے دلوں میں دھڑکتی ہے. پیپلز پارٹی نے تو لوگوں کو شعور دیا تھا, یہ اویئرنیس نہیں دی تھی. جو آج اویئرنیس ہے یہ پیپلز پارٹی نے نہیں دی تھی. پیپلز پارٹی نے جو شعور دیا تھا وہ آج بھی آپ کسی پیپلز پارٹی کے کارکن سے بات کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کسی بھی سیاستدان سے کم نہیں ہے, بے شک اس نے زندگی میں کوئی الیکشن نہ لڑا ہو. یہ چیزیں تھی پیپلز پارٹی کی. تو آپ کو کہیں سے کوئی آفر آئی کبھی کسی دوسری پارٹی سے کہ جی ہمارے پاس آ جائیں, کوئی پیسوں کی آفر ہو جس طرح پاکستان میں ایک سسٹم ہے؟ نہیں, مجھے پیسوں کی تو کبھی نہیں آئی, کبھی بھی کسی نے نہیں کہا. مجھے کبھی کسی ایجنسی کے آدمی نے نہیں کہا, مجھے کبھی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا. تو ویسے تو کئی سیاسی جماعتیں کہتے ہیں کہ یار آپ ہماری طرف آ جاؤ. میرے کولیگز مجھے کہتے ہیں, دوسری جو کہتے ہیں ان کے میسیجز بھی ملتے ہیں, تو وہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن پیسوں کی کبھی کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ بات کرے. زبردست جی. اور سب سے زیادہ آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہے مخالف پارٹی میں؟ کوئی ہے ایسا بندہ پی ٹی آئی میں یا نون لیگ میں جس کے ساتھ اسمبلی کے دوران خاص طور پہ اکٹھے؟ میری کافی لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہیں, وہ میری قیادت کو بھی پتہ ہے, شاید ان کی کو تو نہ پتا ہو, اور میں نام لوں تو وہ بیچارے ایم ایل لٹکے ہوئے ہوں. اچھا, مشکل, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ سیاسی جماعت تو ہے نہیں. جی جی. وہ تو اس طرح ہی ہے کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو ہے بس وہ اس کی رشتہ داری بھی جماعت ہی ہے اور سیاست بھی جماعت ہی ہے. سارا کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, ذاتی تعلق ہیں, ان کے طرف جاتے آتے بھی ہیں, دکھ سکھ بھی سانجھے ہیں. اور مطلب ابھی بھی رہتی ہے کوئی ملاقات؟ ابھی یقیناً جی, ہم دیہاتی لوگ ہیں, رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, باپ دادا سے جو تعلق چلا آ رہا ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. خان صاحب کے لیے ختم کر دیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, وہ لوگ بھی نہیں کرتے خان صاحب کے لیے ختم. اصل تو ذرا آپ تو ویسے ہی اس سائڈ پہ نہیں ہے. اچھا, تھوڑا سا ذرا کوئی گپ شپ ہماری پوڈ کاسٹ میں ہوتا ہے, ذرا کوئی ذاتی زندگی کا صرف گپ شپ. کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ میں سادہ کھانا کھاتا ہوں جی. میں سبزی زیادہ پسند کرتا ہوں, دالیں کھاتا ہوں, سبزیاں کھاتا ہوں. اور خود بھی کچھ بنا لیتے ہیں؟ کوکنگ کا شوق ہے؟ نہیں, شوق تو کوئی نہیں ہے, مجبوری میں کبھی بنانا پڑے تو. ابراڈ کہیں ہوں, چونکہ میں ویجیٹیرین ہوں تو وہاں پہ وہ کم ہی ملتا ہے, تو اکثر مجھے خود ہی بنانا پڑتا ہے. دال وال بنا لیتا ہوں, سبزی بھی بنا لیتا ہوں. اور شادی کب کی تھی آپ نے, اور لو تھی کہ ارینج؟ ارینج میرج تھی جی, میری کزن ہے, میرے ماموں کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اور شادی بھی 2000 میں. اچھا, اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹی ہیں, 1 بیٹا ہے. ماشاءاللہ.
اور ان کو بھی آپ کا ارادہ ہے اس فیلڈ میں لانے کا یا ابھی آپ نے ان کو دور رکھا ہوا؟ نہیں، میرا وہ کوئی نہیں ہے جی کہ میرا کوئی جان نشین آئے گا. اچھا. میرا بیٹا پڑھ رہا ہے جی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے، اور میری ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھے بالکل اور ایک اچھا انسان بنے. بالکل. پھر اس کے بعد اپنی محنت سے اگر وہ بھی آنا چاہے گا تو یقیناً آئے گا جی. اگر وہ کچھ اور کرنا چاہے گا تو کرے گا. دیکھیں، ڈاکٹر کے بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو وراثت تو کوئی نہیں ہے. جی جی. فوجی کا بیٹا فوجی بن جائے وراثت تو کوئی نہیں ہے. تو میرا بیٹا بھی اگر چاہے گا سیاست کرنا تو وہ اپنی محنت سے کرے گا جی، کرتا رہے. اور آپ نے کوئی دوسری شادی بھی کبھی سوچا یا کی ہوئی ہے یا موقع نہیں ملا جی. اچھا، اگر موقع ملے تو ضرور کریں گے. ضرورت کوئی نہیں ہے. اچھا چلیں الحمدللہ. اچھا، ابھی آپ کے ایک اقدام کو بڑا سراہا جا رہا ہے. پچھلے دنوں کوئی ڈھول پارٹی تھی، ان کو اٹھا لیا گیا تھا آپ کے حلقے میں سے، اور آپ نے ان کو پورا بیک اپ کیا، ان کو نکالا، پھر بلکہ ان کا آپ نے استقبال کیا. تو اگر آپ یہ واقعہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ان لوگوں کو تو کوئی بھی نہیں پوچھتا، وہ کہتے ہیں یار ان کے پیچھے کیا ضرورت ہے جانے کی. وہ اس طرح ہوا جی کہ میرے حلقے کے لوگ تھے، بڑا اچھا ڈھول بجاتے تھے، تو انہیں کسی نے شادی پہ دعوت دی، تو وہ وہاں پہ گئے رحیم یار خان کے علاقے میں، صادق آباد تحصیل میں. تو وہاں پہ جو ان کا ہوسٹ تھا اسی نے ان کو اغوا کر لیا اور پھر ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی. غریب آدمی تھے. میری سیاست بھی انہی لوگوں کا میں نمائندہ بھی ہوں، عام آدمی کا نمائندہ ہوں، اور میں نے ان کے لیے کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، میری پارٹی نے بھی ہیلپ کی، وہاں کے لوگوں نے بھی ہیلپ کی، اور الحمدللہ میں انہیں لے کے آیا. اور وہ 9 لوگ تھے، ان کے گھروں میں جو خوشیاں لوٹیں، اور میرے لیے وہ بڑے جذباتی مناظر تھے. جب میں ان کے گھر میں گیا تو میرے حلقے کا ہی وہ ایک گاؤں ہے چک نمبر 151، اور وہاں پہ وہ جب وہ بچہ میرے ساتھ تھا اور پورا ایک جلوس تھا، سارا گاؤں تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. تو میں گیا تو اس کی بوڑھی ماں جو تھی وہ اس کے آنسو بھی نکل رہے تھے، اور وہ اس کشمکش میں تھی کہ میں پہلے اس کو پیار کروں یا اس کو پیار کروں. تو بڑے جذباتی مناظر تھے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی کہ میں ان لوگوں کے کام آیا ہوں. تھوڑی جی میرے خیال ہے تھوڑے نال پنجابی وچ بھی گپ شپ کر لیے، کیونکہ پنجابی تے تھوڑی بڑی زبردست ہے. میں تے اردو بول بول کے منہ ہی ڈنگا ہو گیا. چلو اچھا ہے تے تھوڑی جی میں چاہ رہا کہ تھوڑے نال ذرا تھوڑی زبان وچ بھی گل ہو جاوے. موجودہ جڑی ملکی صورتحال ہے ایدے تے بھی تانوں کوئی مثال کہ تسی ذہن چ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ تسی پنجابی چ بڑیاں مثالاں دیندے رہندے ہو. بڑیاں مثالاں نے، بڑیاں گلاں نے، لیکن چونکہ اس وقت حالات انج دے نے کہ ہسن نو دل نہیں کردا، اتنی تشویش ہوندی ہے. میں اج ایک ویڈیو ویکھ رہا سا جن دے وچ کچھ لوگاں نو ٹیررسٹ کورٹ وچ پیش کیتا گیا، اور وہ بے سر و سمانی دے عالم وچ سن، عام آدمی سن، غریب لوگ سن، کسی دیاں جتیاں ٹوٹیاں ہوئیاں سن، اور انہاں دے ورثا، انہاں دی والدین جڑے نے، خاص کر کے ماواں، وہ رو رہی سن، اور کوئی انہاں نو نہ لیگل ہیلپ ہے، نہ کوئی فائنینشیل ایڈ ہے، سپورٹ ہے، اور وہ بیچاریاں نو انہاں دی پارٹی جیڑی ہے وہ ڈسون کر رہی ہے. انہاں تے اعلان کر دیتا کہ ساڈا کوئی تعلق نہیں. اور حالانکہ سارے شواہد موجود نے، انہوں نے اصلاح تعلقی تو بچ بھی نہیں سکنا، اور وہ کر رہے نے تے انتہائی تکلیف دے وہ چیزاں نے. میں تے اپنے نوجوان نسل نو بھی یہ گزارش کراں گا، سیاست کرن انہاں دا حق ہے، آزادی رائے جڑا ہے اندے تے بھی کوئی پابندی نہیں، وہ کرن جویں انہاں دا دل کردا اظہار کرن. لفظاں دا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، اپنا اچھا برا ویکھ کے، اپنا فیوچر سامنے رکھ کے فیصلے کرن. پی ٹی آئی سیاست کرن، میں نہیں آکھدا کہ پارٹی چھڈ دیں، میں آپ نہیں بدلی ساری زندگی، لیکن انہوں نے تحقیق دی دعوت ضرور دینا کہ وہ تحقیق کرن کہ ہو کی رہا ہے، کس ایجنڈے تے کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی اور عام ایجنڈا نہیں ہے. اے بڑی ایک گھنونی سازش ہے تواڈے ملک دے خلاف، وفاق پاکستان دے خلاف، تواڈی ساری اکائیاں دے خلاف.
ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਅਲਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸਾਲ ਆ ਗਾਮੇ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਫਿੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਫਿੱਟ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੌੜ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਇਹਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੌੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚੌਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕੰਨੀ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਢੋਲ ਵਜਾਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ, ਇਹ ਚੌੜ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂ ਪਟਾਖਾ ਚਲਾਇਆ, ਚੌੜ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਰਾਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਪਟਾਖੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਢੋਲ ਵੀ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਨਾਈ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੌੜ ਲੱਗ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਭੁਗਤ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਉਜਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਗਿਆ, ਲੌਰੂ ਕਸੂਰ, 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ, ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਇਹ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੈਕਡ ਹਾਊਸਿਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਰੀਅਲ estate ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਲਟਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਰੂਰਲ ਅਰਬਨ ਹੈ ਨਿਊ ਸਿਟੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਡਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਏਕੜ ਅਰਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਕੋਲੋਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਕਵਰਡ ਅਜ਼ਲਾ ਨੇ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਓ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਓ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲੀ ਲੈਂਡ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਖਰ, ਲਈਆ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਮੇਰਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਈਆ, ਭੱਖਰ, ਸਰਗੋਦਾ, ਖੁਸ਼ਾਬ, ਚਨਿਓਟ, ਪਿੰਡੀ ਭਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਸ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਲਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਬਸ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਕੀ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਇਲਾਕਾਈ ਤਾਸੁਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗਰਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਾਜਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ IGP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਬੱਸ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਕਸੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ 15, 20, 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬੈਲਟ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਾਤਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮਕਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਵਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਲਓ, ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਔਰ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੋੜੋ। ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਸੇਜ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵੈਲਕਮ।